جی تو دوستوں کیسے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کا سفر مدینہ جاری تھا اور وہ احد کی پہاڑی پہ تھے۔ ان کو وہ جنگ احد کے شور و گل ابھی بھی سنائی دے رہا تھا، وہ مناظر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی تھے۔ اور انفرادی مقابلے جب ختم ہوئے تھے، قریش نے مسلمانوں پہ حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے قبر میں رکھا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام پر عقب سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مارکا خون ریزا اور مسلمان اپنی نفری میں بہت تھوڑے تھے، اور اس کمی کو انہوں نے اپنی جذبے اور تیگ زنی کے کمالہ سے پورا کیا۔ اگر قریش کی انفرادیت مقابلے کے بعد بھی ان کے پاس افراد زر کا بہت زیادہ فوج تھی، لیکن مسلمانوں کا کہ وہ ٹھہر نہ سکے اور اپنے نفری کے زور پہ لڑنا چاہتے، لیکن مسلمان محدود پیمانے پہ لڑ رہے تھے اور بہت احد کی پہاڑی کو اپنی پشت پہ لے کر ایک محفوظ مقابلہ لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی۔ آپ ایک پہلو میں تھے، اور یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب اس کے لیے اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو لے کر سر پر دوڑاتے تنگ رستے سے گزریں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر کے پیچھے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اپنی طرف آتے ہوئے اس پہلو پہ آتے ہوئے تیر اندازی کی، اور چند گھوڑے اور زخمیوں کو کراتیوں کے علاوہ کچھ بھی واپس نہ گیا۔ مارکا عروج پہ تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان میں برچی اٹھا کر یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا، وہ حضرت حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے دو انعامات تھے، ایک تو وہ آقا سے آزادی حاصل کر لیتا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہندا کے زیورات جو اسے پہننا چاہتا تھا۔ اسے حضرت حمزہ نظر آئے۔ وہ قریش کے ایک آدم صباح بن عبد العزری کی طرف تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتے تھے، اور اس کی والدہ بھی عورتوں ختنہ کرتی تھی، اس لیے حضرت حمزہ نے اس کو للکارے ختنہ کرنے والے کے بیٹے ادھر آ اور مجھ سے آخری بار دیکھ لے۔ صبا آپ کی طرح بڑا غصے سے ان کا چہرہ لال تھا، وہ تلوار اور ڈھال کو لڑائی میں ماہر تھا۔ حضرت حمزہ بھی کچھ کام نہ تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، ایک دوسرے کے وار کرنے لگے۔ دونوں کے ڈھالیں پر وار کرتے رہے اور پینترے بدل کر ایک دوسرے وار کرتے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے رستے میں آ رہے تھے۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا، زمین اور جھاڑیوں کی اوڑ سے ہوتا ہوا۔ حضرت حمزہ کو اپنے دشمن کی نظروں میں سے صرف صبا نظر آ رہا تھا، ان کے سوا کچھ نہیں۔ وحشی ان کے قریب پہنچ چکا تھا، برچھی کا نشانہ پھینکنے میں وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قابل قریب آ گیا ہوتا کسی برچھی کا خطا جانا ناممکن تھا۔ وہ اٹھا اور برچھی کو ایک ہاتھ میں لے کر پھر اس نے پھینکنے کی پوزیشن لے لی۔ حضرت حمزہ نے صبا پر یک بعد دیگر 3-4 وار کیے، اور آخری وار حضرت حمزہ میں اس کی صبا کی پیٹ میں اتر گئی۔ حضرت حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے نکالی اور وہ حضرت حمزہ کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت حمزہ بھی سنبھلے نہ تھے، وحشی نے اس پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ کم تھا، برچھی حضرت حمزہ کے پیٹ سے اتنی اندر گہری چلی گئی کہ ان کی ران تک چلی گئی اور حضرت حمزہ کے پیٹ سے آگے نکل گئی۔ حضرت حمزہ گرے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وحشی دکھائی دیا۔ حضرت حمزہ برچھی اپنے جسم میں لیے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ 3-4 قدم چلنے کے بعد گر گئے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلا جلاتا رہا۔ جب اس کو جسم میں حرکت بند ہو گئی تو وحشی ابھی تک جب وہ شہید ہو چکے تھے تو وحشی نے اس کے جسم سے برچھی نکالی، اور وہ اب ہندا اور اپنے آقا کا متولی تھا اور ان کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو مارکا یاد آ رہا تھا کہ اس کے دل پر بوجھ سا پڑا، اس کا گھوڑا چل رہا تھا، وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ اس سے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آ رہی جو قریش کے اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکا نظریہ کرنے والے ایک بلند جگہ پہ چڑھ گیا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتی ہیں ان کو عورتیں سنبھال لیتی ہیں، ان کو مرہم پٹی کرتی ہیں، انہیں پانی پلاتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 14 عورتیں تھیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر التعداد کفار و غالب آ گئے اور قریش کا پرچم بردار کوئی بھی ہوتا تو وہ گر جاتا۔ پہلے وہ گرا، پھر پرچم کسی اور نے اٹھا، آخر میں غلام نے پرچم اٹھایا، اونچا کیا، لیکن وہ بھی مر گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کے پرچم اٹھنے کی مہلت نہ دی۔ قریش کا جذبہ جواب دے گیا۔ قریش نے ان کی وصفائی خالد نے ان کی وصفائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کا کب تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں نہ ٹھہرے، اپنے مال و اسباب چھوڑے اور افراتفری کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں سے جنگ
کا مرحلہ شروع۔ مسلمانوں نے فتح کے جوش میں انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کیا۔ وہ فتح اور نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے گھلا کے بھاگے کہ انہیں عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہے تھے لیکن مسلمان ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ رہے تھے۔ قریش کی گھوڑوں کے سوار ایک دستہ اقمرہ اور دوسرا خالد کے پاس۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلو پہ حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا۔ اقمرہ اور خالد ابھی اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہوں نے تیاری کی حالت میں تھے۔ خالد اس کیفیت میں توقع کر رہا تھا کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن وہ جس راستے سے گزرنا چاہتا تھا وہاں مسلمانوں کے تیر انداز کھڑے تھے۔ ان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھ کر قریش بھاگتے دیکھا تو ان کے ساتھی لوٹ مار کر رہے ہیں تو وہ مال غنیمت کی لالچ میں اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جذبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکومت علی نہ کرو، ان کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچانے کے پہاڑی اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبراز رضی اللہ عنہ کو صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ خالد نے منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ تیر اندازوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب قریش کے کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے پہاڑی پہ حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید حضرت عبداللہ اور ان کے تیر انداز کی راہ دیکھتے خالد انہیں نظر انداز نہیں کرتا تھا، لیکن اسے انتقام لینا تھا، اس لیے اس نے گھوڑ سوار پہاڑی پہ چڑھا دیے۔ اوپر سے تیر اندازی تیزی سے برسنے لگے مگر اقمرہ نے خالد کے پہاڑی پہ حملہ کرتے دیکھا تو اس نے اپنے سواروں کو دستوں کو وہیں طرف رخ کر دیا۔ اس کے سوار ہر طرف سے اوپر چڑھتے گئے۔ سوار کے پاس بھی تیر کمان تھی اور وہ اوپر کو تیر چلاتے، لیکن انہیں گھوڑ سواروں کو روکنا اس لیے ناممکن تھا کہ سوار اوپر چلے گئے اور تیر انداز 10 پر 10 لڑائی میں بھی سب کے سب زخمی ہوئے اور خالد نے زخمیوں کو پہاڑی میں سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اقمرہ نے اپنے گھوڑوں سواروں کو اتارا اور اس مقام کے آگے پر جہاں مسلمانوں کی لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے پاس حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے پاس جو عورتیں تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن ہمارا نام کی ایک عورت وہیں کہیں کیمپ میں چھپی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمان پر حملہ کرتے دیکھا تو اس نے قریش کا پرچم زمین سے اٹھایا اور اس عورت نے پرچم کو اٹھا کر لہرا دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے پیادوں پر قابو پا لیا۔ اس نے ادھر دیکھا کہ اپنا پرچم لہراتا نظر آیا تو اس نے حبل اور زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس مسلمانوں کے گھیرے میں لے لیا۔ خالد وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا اور اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔